اس پورے واقعے کے اندر باتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن صرف کہانی اور قصہ سنانا مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس پورے کہانی اور قصے کے اندر آگے چل کر کے حکم ہوتا ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علی امم معک، کیا ہے نوح آپ اتر جائیے اور زمین پر پھیل جائیے، زمین کے اندر آپ کے لیے برکتیں رکھی گئی ہیں، اور جو لوگ جن لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا ہے وہ کیا ہے خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اور جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا ثم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس طریقے سے معاملہ چلا، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی جا کر کے ٹھہری، اور آپ نیچے اترے، پھر دنیا وہاں سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم سے جو دنیا چلی تھی وہ حضرت نوح پر ختم ہو گئی، پھر وہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہوئی، نسل انسانی شروع ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا اور انسانوں کی ابتدا، ایک دور ختم ہوا، پھر وہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح کو کیا ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں رک کر کے ایک دو بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس پورے واقعے کے اندر جو دو تین باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنے لمبے زمانے تک اپنی قوم کو سمجھایا، 950 سال تک سمجھایا ہے۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیے، ہم اور آپ اگر دعوت کا کام کرتے ہیں یا کسی کو سمجھانے بجھانے کا کام کرتے ہیں، ایک مرتبہ گئے بات نہیں سنی، دوسری مرتبہ گئے بات نہیں سنی جاتی ہے یا اس پر عمل نہیں ہوتا ہے تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ارے کیا فائدہ، ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کیا ہے دعوت لے کر کے جاتے ہیں، نماز کے بارے میں کہتے ہیں، ایک دو بار جاتے ہیں، یا گھر کے گارجین اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں، ایک دو مرتبہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب لوگوں کے لیے اس واقعے سے سبق ہے کہ حضرت نوح نے ایک مرتبہ دعوت دے کر کے نہیں چھوڑا، بلکہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ہر آدمی کو۔ اس وجہ سے ہم میں سے ہر آدمی کو جو جس کام میں لگا ہوا ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے 2 مرتبہ گئے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، 3 مرتبہ گئے ہماری بات نہیں سنی۔ آپ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں۔ کسی کے دل کو پلٹنا اور کسی کے دل کو کیا ہے اللہ کی طرف کرنا، یہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسانوں کو کام کا مکلف بنایا گیا ہے، ہم انسانوں کو دعوت کا مکلف بنایا گیا ہے، نصیحت کا کیا ہے مکلف بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہ صرف نسبت ہونا کافی نہیں ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر صرف نسبت ہی کام آ سکتی تھی تو وہاں تو باپ اور بیٹے کا نسبت تھا، وہاں تو شوہر اور بیوی کا نسبت تھا، لیکن جب نوح کی بات نہیں مانی گئی تو کیا وہ نسبت کام آئی؟ بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تو کیا باپ اپنے بیٹے کو بچا سکا؟ نہیں بچا سکا۔ اسی طریقے سے اگر ہم صرف نسبت کا خیال کرتے ہوئے اس بات پر بھروسہ کر کے رہ جائیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری یہ نسبت ہے، نسبت اچھی ہے، لیکن اس نسبت کے ساتھ مناسبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہم نام لیں اپنی زبان